السلام علیکم ویورز، میں ہربلسٹ سمن۔ آج میں ایک بہت پیارا موضوع لے کے آئی ہوں آپ کے پاس۔ ایک ایسی چیز جو اکثر ہمارے دسترخوانوں کا حصہ رہتی ہے، جس کو بڑے بچے بوڑھے سب یکساں پسند کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دہی۔ دہی انسانی صحت کے لیے مفید ترین غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ دنیا کے اکثر خطوں میں دہی کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے، یعنی اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، تقریباً اکثر ممالک میں۔ اور اب یہ کئی لوگوں نے سوال کیا کہ کیا دہی جو دودھ سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے؟ تو میں اس کو تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ دہی دودھ سے بھی زیادہ کیوں فائدہ مند ہے۔ جدید جو ہماری میڈیکل سائنس ہے اس میں ڈاکٹروں کے نزدیک زندگی کے لیے غذا میں 3 ایلیمنٹس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ مادے جو جسم کو بنانے میں اور اس کی اصلاح میں کام آتے ہیں، یعنی اس کو بہتر بناتے ہیں۔ نمبر 2، کاربن، جو بدن میں حرارت پیدا کرتے ہیں اور اس کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، پانی اور معدنی اجزاء جو بدن کی ترکیب میں بے شمار کیمیکل چینجز کا باعث بنتے ہیں اور ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی ہمارے بدن میں کھانا کھانے یا کوئی بھی ماحول دیکھنے میں جو بھی کیمیائی تبدیلیاں جو ہمارے بدن میں آتی ہیں اندرونی نظام میں، وہ پانی اور معدنی اجزاء کی وجہ سے آتی ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں۔ تو بقائے زندگی کے لیے، یعنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، یہ تینوں چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، اور دودھ میں یہ تینوں اجزاء موجود ہوتے ہیں، یعنی جو ہماری باڈی کی اچھی طرح تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ دہی میں دودھ سے بھی زیادہ مقدار میں یہ والے اجزاء پائے جاتے ہیں، اس لیے دہی دودھ سے بھی زیادہ مفید ہے۔ دہی کے استعمال سے نہ صرف تندرستی قائم رہتی ہے بلکہ بے شمار امراض سے نجات بھی مل جاتی ہے۔ چلیے اب سیکنڈ پارٹ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمیں دہی کب استعمال کرنا چاہیے۔ دہی کو ہمیشہ ناشتے میں، نہار کھائیں، ناشتے میں کھائیں، دوپہر تک کھائیں، لیکن رات کو سوتے وقت یا شام کے بعد اس کو استعمال مت کریں۔ اور یہ بہت فائدہ دیتا ہے، نہار کھانے میں اس کا بہت فائدہ ہے اور ناشتے میں کھانے کا اس کا بہت فائدہ ہے۔ اب نمبر 3 میں یہ بتاؤں گی کہ کن لوگوں کو یہ نہیں کھانا چاہیے۔ ایسے مریض یا ایسے افراد جن کو بلغم والی کھانسی آتی ہو، یعنی کھانسی کے ساتھ ریشہ نکلتا ہو، ان کو دہی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ ایسے لوگ جن کو خشک کھانسی آ رہی ہو، یعنی کھانسی تو آ رہی ہے لیکن ساتھ میں بلغم نہیں نکل رہی، تو وہ گائے کے دودھ سے بنا ہوا دہی کھا سکتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ وہ دہی کھٹا نہ ہو۔ کھٹا دہی کسی کے بھی گلے میں خراش اور زکام اور نزلہ پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کھٹا دہی کھانے سے بھی پرہیز کریں، اور خاص طور پر دہی جو فریج میں رکھا ہو ٹھنڈا ہو وہ بھی کھانے سے پرہیز کریں۔ یہ تو اس کی احتیاط ہوگی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ دہی جو ہے ہماری باڈی میں ہمیں کس کس طرح سپورٹ کرتا ہے، اس سے ہمیں کون کون سی بیماریوں میں جو سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ 1 کپ دہی میں صرف 120 کیلوریز ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ ہلکا ہوتا ہے، بھاری پن پیدا نہیں کرتا، لیکن اس میں اور جو انسانی صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ کئی قسم کے غذائی جو اجزاء پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ اپنا دہی کھا لیں تو یہ آپ کو بھاری پن نہیں ہوگا، کیلوریز کیونکہ اس میں کم ہوتی ہیں۔ دہی کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ کیلشیم ہوتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ دہی بہترین اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، یعنی یہ ہمارے جسم کو تمام زہریلے اثرات اور خطرناک مواد سے پاک کر دیتا ہے۔ دہی میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو ہمارے دل کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس لیے ہمارے بلڈ پریشر کو بھی یہ کم کر دیتا ہے۔ جسم کا پی ایچ لیول برقرار رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، یہ معدے میں تذابیت نہیں ہونے دیتا، اس سے معدے کی کئی تکالیف سے ہمیں نجات مل جاتی ہے، اور ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہت ہی بہتر ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بہتر ہوگا تو ہمارے باقی کے جو نظام ہے وہ بھی بہت اچھا پھر کام کرتے ہیں اور انسان صحیح رہتا ہے۔ دہی میں بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، یہ گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں، یہ ہماری قوت مدافعت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، یعنی ہمارا امیون سسٹم یہ بہت ہی اچھا کر دیتے ہیں اور مضبوط کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بیمار ہو گئے ہیں یا کافی عرصے سے اینٹی بایوٹک میڈیسن ہم یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے مسلسل استعمال سے ہمارے معدے اور آنتوں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا، کہ وہ دوبارہ ان بیکٹیریاز جو اچھے بیکٹیریاز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں جو خوراک کو ہضم کرتے ہیں، ہمارا خون بنانے میں مدد دیتے ہیں، ان کو دوبارہ یہ نئے سرے سے زندگی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ
جسم کی کمزوری اور خون کی کمی میں بھی یہ نہایت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ گھی میں تلی ہوئی چیزیں کھا لیں تو اس سے ہمارا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر بعد میں ہم اس دہی کا استعمال کر لیں تو دہی جو ہے یہ اس کو کولیسٹرول کے خطرے کو کم کر دیتا ہے۔ اس سے اہم بات یہ ہے کہ بعض غذائیں ہمارے اندر جا کے تعفن پیدا کر دیتی ہیں، یعنی عفونت پیدا کر دیتی ہیں، انفیکشن پیدا کر دیتی ہیں، بدبو پیدا کر دیتی ہیں اور زہریلے اثرات چھوڑ دیتی ہیں۔ اور اگر آپ دہی استعمال کر رہے ہیں تو وہ ان دونوں چیزوں کو ہماری باڈی سے پخانے کے راستے باہر نکال دیتا ہے۔ دہی میں ترشی پیدا کرنے والے جراثیم ہوتے ہیں اور یہی جراثیم موذی جراثیم کو معدے سے باہر نکال دیتے ہیں اور ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی ان جراثیموں کی وجہ سے ہمارے معدے میں یا پیٹ میں جو امراض پیدا ہوتے ہیں، یہ اچھے والے جراثیم جو دہی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا دہی کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ ان گندے جراثیموں سے جنگ کرتے ہیں اور ان پر قابو پا لیتے ہیں۔ جب ہم دہی کھاتے ہیں تو دہی کے جراثیم معدے میں جا کے جو ہماری خوراک میں کاربوہائیڈریٹس اور شوگر ہوتی ہے اس کو کھٹائی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ والے جو ترش جراثیم ہوتے ہیں معدے اور آنتوں کو مضر جراثیموں سے پاک کر دیتے ہیں۔ دہی دل، دماغ اور انتڑیوں کو قوت بخشتا ہے، بادی کو دور کرتا ہے۔ دہی میں شکر ملا کر کھانا زکام کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ گائے کے دودھ کا دہی بہت ہی قوت بخش ہونے کے ساتھ ساتھ زود ہضم بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو چند ایسی بیماریوں کے نام بتاتی ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اکیلا دہی کھانے سے ہی ان بیماری سے انسان جو ہے نا نجات حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 1، تپے دق جس کو ٹی بی بھی کہتے ہیں، ٹیوبرکلوزس، پرانی کھانسی، ایستھما یعنی دمہ کی جو شکایت ہو جاتی ہے، پائلز یعنی جراثیم، اس میں یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ وہ بچے ہیں جن کے منہ پہ دانے نکل رہے ہوں تو وہ نہار اگر صبح دہی کھائیں اور ساتھ میں چہرے پہ تھوڑا سا دہی لگائیں بھی تو ان کے چہرے کے دانے بھی ختم ہو جائیں گے اور چہرہ بھی پر رونق اور تر و تازہ نظر آئے گا۔ دہی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے جو مریضوں کے لیے بھی اتنا ہی اچھا ہے اور تندرستوں کے لیے تو ہے ہی اچھا، اور مریض بھی کھائے ان کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو تندرست کھائیں گے تو وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے یا پھر جن کے چہروں پر خشکی ہونٹوں پر چہرے پر اکثر آ جاتی ہے کئی لوگوں کے چہروں پر، تو وہ بھی صبح نہار دہی کا استعمال کریں تو ان کا چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا اور ان کو پیاس بھی کم ہی لگے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ دہی کے اس سے بھی زیادہ کافی سارے اور بھی فوائد ہیں، تو اگر اس کو گنانے لگ جائیں تو اس کی ایک طویل لسٹ تیار ہو جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں اور ان فوائد کو غور سے پڑھیں۔ دہی فائدہ ہی فائدہ، بچوں بڑوں سب کے لیے، دانت مسوڑوں کا پلپلا پن، ہڈیاں، نظر کی کمزوری، نظام انہضام، دل کے امراض اور جو میں نے اور چیزیں بھی بتائی وہ سب میں دہی ایک بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور سب سے میں آخر میں ایک بات کہوں گی، شاید اس کا میرے بہت سے بہن بھائیوں کو پتہ بھی ہوگا اور کسی کو نہیں بھی پتہ ہوگا، کہ دہی موٹاپا نہیں آنے دیتا۔ اگر اس کا ہم مسلسل استعمال کریں تو آہستہ آہستہ دہی جو ہے انسان کے کولیسٹرول کو کم کر کے، چربی کو کم کر کے جسم کو اسمارٹ اور خوبصورت کر دیتا ہے، اور ایسے جراثیم کو کھا جاتا ہے جو جسم کو بے ڈول اور بے ہنگم کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میرے بہن بھائی یہ میری ویڈیو دیکھیں گے اور فائدہ حاصل کریں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ملتے ہیں پھر کل کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔